بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرفان عزیز میرا نام ہے۔ میں آج بات کروں گا وومن ڈے کے حوالے سے، جو 8 مارچ کو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ اور اس ڈے کا منانے کا مقصد عورت کے وہ حقوق ہیں جو اس کو نہیں دیے جاتے، ان حقوق کے لیے یہ آواز پوری دنیا میں اٹھائی جاتی ہے، پروٹیسٹ کیا جاتا ہے دنیا کے تقریباً تمام ممالک کے اندر۔ اگر ہم دیکھیں تو 8 مارچ کو جو یہ منایا جاتا ہے، اب میں اس کے 2 تناظر میں اس کو دیکھوں گا۔ ایک تو میں اس کے اوپر بات کروں گا کہ یہ دن یورپ کے اندر جو آج منایا جاتا ہے، اس کے پیچھے پس منظر میں کیا ہے۔ تقریباً 100 سال کا اس میں یہ جو ہے ایک ڈیوریشن ہے، جو یورپ کے اندر دیکھا گیا کہ عورت بھی کام کر رہی ہے اور مرد بھی کام کر رہا ہے، لیکن دونوں کی اجرت میں فرق کیوں ہے؟ جب عورت بھی اتنا ہی کام کر رہی ہے، مرد بھی اتنا ہی کام کر رہا ہے، تو عورت کو بھی مرد کے ایکول اس کے رائٹس ہونے چاہیے، اور اس کو بھی اتنی ہی ارننگ ہونی چاہیے۔ یہ تھا جو وومن ڈے کے سیلیبریٹ کرنے کے حوالے سے یورپ کے اندر یہ دن کی اہمیت جو ہے نا، وہ اس طرح اجاگر کی گئی۔ آج وہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو عورت جو ہے وہ مرد کی ہی طرح دوڑ رہی ہے اور وہ کام کر رہی ہے، اور وہ اپنی یعنی وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو مرد اور عورت کی برابری ہے، وہاں پر کوئی ڈیفرنس نہیں ہے۔ بہرحال یہاں تک تو یہ بات آ گئی، لیکن ہمارے ملک کے اندر جو اس کو ہر سال جو منایا جاتا ہے، وہ وومن ڈے تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس دن کو عورت مارچ کے حوالے سے ہمارے ملک پاکستان میں اس کو منایا جاتا ہے۔ اور اس ڈے کی پس منظر میں جو کام کیے جاتے ہیں، جس طرح کے سلوگن جو ہے وہ ہم پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر، کراچی کے اندر، لاہور کے اندر ایسے 8 مارچ کو اس قسم کے سلوگنز کے بورڈ جو خواتین اٹھا کے سڑکوں پر آ جاتی ہیں، اور ایک دن میں وہ اتنا کچھ وہ کر جاتی ہیں کہ پورے سال کے لیے وہ کافی ہوتا ہے۔ اب یہ خواتین جو سلوگن اٹھا کے آتی ہیں، جو پچھلے سالوں کا ہم نے تجربہ دیکھا ہے، اس میں وہ میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے، میں جیسے بیٹھوں میری مرضی، میں کھڑی رہوں میں بیٹھی رہوں، میں کھانا پکاؤں میں بستر گرم کروں نہ کروں، یہ سارے سلوگن جو ہے نا ہمارے ملک میں پچھلے کئی سالوں سے اٹھائے جا رہے ہیں، اور ان کے اوپر سوسائٹی جو ہے نا وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، اور ایک طبقہ جو ہے نا وہ اس کو کہتا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کہ وہ جو ہے ان کی مرضی ہے، اور وہ شوہر کی ماتحت یعنی یہ خواتین جو ہوتی ہیں، ان کا مقصد یہ ہے، ان کا پروٹیسٹ کرنے کا جو خاص طور پہ پاکستان کے اندر ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ عورت جو ہے نا وہ مرد کی غلام نہیں ہے۔ اب یہ اس کو اس انداز میں، اور اس کو کچھ اس انداز میں کہ نعرے ہوتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے یہ ہے کہ میں مرد کے قریب آؤں یا نہ آؤں، یہ میری مرضی ہے۔ یعنی عورت کو، ان خواتین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو عورت ہے، اس کی مرضی ہے ہوگی تو تب ہوگا، اگر مرضی نہیں ہوگی تو وہ نہیں ہوگا۔ اب اس میں کسی کی رشتے کی نشاندہی نہیں کی گئی۔ اب اس میں نشاندہی نہیں کی گئی ایک عورت جو ہے نا اس کی مرضی کے حوالے سے، تو یہاں عورت ایک بیٹی بھی ہے،
عورت ایک بیوی بھی ہے، عورت ایک ماں بھی ہے، عورت ایک بہو بھی ہے۔ اور یہ عورت کا جو ہمارے خاص طور پر سوسائٹی میں یا ہمارے معاشرے میں یا اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ اس کی اہمیت جو ہے نا ہمارے معاشرے میں ہے۔ کچھ حقوق ایسے ہیں جو ہم نہیں دیتے، وہ ہمیں تسلیم کرنے بھی ہیں اور کرنے چاہیے بھی ہیں، کہ جس طرح عورت اگر یورپ والے حقوق یہاں ہمارے معاشرے میں مانگ رہی ہے تو پھر وہ حقوق جو یورپ نے جس طرح دیے ہیں، اس نے عورت کو روڈوں پہ جس طرح اس کا مذاق بنایا ہے، معاشرے کے ہر شعبے میں ایکوالٹی بے شک اس کو دی ہے، لیکن جس طریقے سے اس کے اوپر وہ ذمہ داریاں بھی لاد دی ہیں کہ وہ کام کرنے جا رہی ہے تو اس کے اوپر اس نے اپنے پیچھے بچہ بھی اٹھایا ہوا ہے اور ساتھ میں وہ تمام ذمہ داریاں وہاں وہ نبھا رہی ہے۔ لیکن ہماری جو معاشرہ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں جو برصغیر کا ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، اگر ہم یہاں پر دیکھیں یا باقی عرب کنٹریز میں بھی دیکھیں، عورت کو ایک پروٹیکشن ضرور ہے جو یورپ کے اندر نہیں ہے۔ اب یہاں اگر ہم اپنے اسلامی معاشرے میں دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی بالکل واضح طور پر جو ہے نا عورت کے حقوق کا بیان کرتے ہیں۔ وراثت میں اس کا حق ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اگر شوہر میں اگر والد فوت ہو جاتا ہے تو جو اس کی بیوی ہے اس کا 1/8 حصہ ہے، بیٹی ہے تو اس کے بیٹے کا نصف حصہ ہے، یعنی ہر حال میں یہ اللہ نے مقرر کر دیا۔ اب میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عورت مارچ ہے یہ ہم جس طریقے سے ہمارے ہاں اس کا انعقاد کیا جاتا ہے، سڑکوں پر ایک طرح کی بے حیائی جو ہے اس کی باتیں کی جاتی ہیں۔ عورت کی مرضی جو ہے یا جہاں دیکھا جائے تو مرد کی بھی اور عورت کی بھی مرضی نہیں رکھی گئی، مرضی کا رکھا کیا گیا ہے کہ دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر ایک شوہر ہے اس کی بیوی کے اوپر اس کی ذمہ داریاں ہیں، اسی طرح عورت ایک بیوی ہے تو اس کے اوپر اس طرح کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے کون سے حقوق اس کا پورا کرنا لازمی ہے۔ اسی طرح مرد کے اوپر بھی لازم ہے کہ جو حقوق عورت کے ہیں وہ اس کو پوری کرے، وہ اس کی پروٹیکشن کرے جس حال میں بھی ہو۔ اگر اسی طرح عورت جو ہے نا وہ ایک بیٹی ہے تو اس نے بھی ایک بیٹی ہوتے ہوئے اپنے جو اس کے اوپر جو فرائض ہیں اس نے پورے کرنے ہیں اور اس کے ذمہ جو حقوق ہیں دوسروں کے وہ اس نے ادا کرنے ہیں۔ یہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے، یہ ہمارا معاشرہ بھی کہتا ہے، اور یہ عورت کی حقوق کی بالکل واضح ہے۔ ہاں ایک چیز جو میرے ذہن میں یہاں آتی ہے، ہم عورت کو بہت ساری جگہوں پر اگنور بھی کرتے ہیں۔ جائیداد میں ہم اگنور کرتے ہیں، شادی کے معاملات میں ہم اس کی پسند ناپسند کو اگنور کرتے ہیں، اس سے بالکل نہیں پوچھتے۔ بیٹی ہے اس کو ہم جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، اور اسی طریقے سے دوسری شادی کے حوالے سے بھی ہمارے معاشرے میں عورت کو وہ مقام وہ اس کے اوپر ایک قسم کی ریسٹرکشن ہے۔ اسی طرح ہندو مذہب میں بھی اگر ہم دیکھیں تو عورت کو وہ حقوق نہیں دیے جاتے کہ جب ایک شوہر مر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ عورت پوری زندگی شادی نہیں کرتی۔ بہرحال میں بات اپنے ملک کی کر رہا ہوں، اپنے مذہب کی کر رہا ہوں، اپنے سوسائٹی کی کر رہا ہوں کہ یہاں پر عورت کا جو مقام ہے، جو اس کے حقوق میں ہماری کوتاہی ہے، وہ ہم نے
اس کو ضرور دیکھنا ہے اور اس مطابق ہم نے لازمی طور پر ان حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ رہی بات ان خواتین کی جو ہر سال اسلام آباد کے اندر آ کر جو پرچار کرتی ہیں خواتین کی حقوق کے حوالے سے، پس منظر میں ان کی اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس میں وہ مذہب کو بھی ٹارگٹ کرتی ہیں، اس میں وہ ہمارے معاشرے کی ان روایات کو بھی ٹارگٹ کرتی ہیں، وہ خواتین کو جس